أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العلي العظيم. تقوی والوں کے لیے یقیناً کامیابی ہے، باغات اور انگور ہیں اور نوخیز ہمسن بیویاں ہیں اور چھلکتے جام ہیں، وہ وہاں جھوٹی بات نہیں سنیں گے۔ عنایت کے طور پر آپ کے رب کی طرف سے جو کافی جزا ہوگی، جو کچھ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان میں ہے، سب کے رب رحمان کی طرف سے، جس کے سامنے کسی کو بولنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ اس روز روح اور فرشتے صف باندھے کھڑے ہوں گے اور کوئی بات نہیں کر سکے گا سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے اور جو درست بات کہے۔ یہ ہے وہ برحق روز، پس جو چاہتا ہے وہ اپنے رب کے پاس منزل بنا لے۔ ہم نے تمہیں قریب آنے والے عذاب کے بارے میں تنبیہ کی ہے،
اس روز انسان ان تمام اعمال کو دیکھ لے گا جو وہ اپنے ہاتھوں آگے بھیج چکا ہے، اور کافر یہ کہہ اٹھے گا، اے کاش میں خاک ہوتا۔ جزاک اللہ۔ قاری غضنفر علی نعیمی صاحب، آپ نے تلاوت قرآن کریم پیش کی۔ ناظرین، مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں ہمار سلان اور میرے ساتھ موجود ہیں اظہر علی عابدی صاحب۔ عابدی صاحب آپ کو خوش آمدید کہیں گے، ساتھ ہی گزارش کریں گے کہ آج کے ٹاپک کے حوالے سے جی بہت شکریہ۔ ابھی جو بڑی خوش الہانی سے تلاوت کی قاری غضنفر علی نعیمی صاحب نے، اور اس کا ترجمہ آپ نے خوبصورتی سے پڑھا، اور اس میں اس کی پہلی جو آیات ہیں اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے، اور کیا خوب نعمتیں جنت کی۔ تو آج بھی ہمارا موضوع کچھ اللہ کی نعمتوں پر ہے۔ ایک نعمت جس پہ ہم مسلسل ذکر کر رہے ہیں خاص طور پر طاق راتوں میں، وہ شب قدر کی ہے۔ بہت بڑی نعمت ہے، انشاءاللہ اپنے علماء سے سنیں گے کہ کس قدر یہ اہمیت والی نعمت ہے۔ اور دوسرا ایک اور بہت بڑی نعمت آج کی شب ہمیں ملی، یہ 27ویں شب ہے جو روایات کے مطابق شب قدر کا جس میں احتمال ہے۔ اسی رات ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ ملک، یہ ہمارا پیارا ملک پاکستان عطا کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک، کہتے ہیں کوئی بھی چیز اتفاق سے نہیں ہوتی، اس کے پیچھے بڑے عوامل کار فرما ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہوتی ہے۔ تو یہ اتفاق نہیں ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ تم کیا جانو کہ قدر والی رات کیا ہے، آپ نے بھی ایک مرتبہ ترجمہ پڑھا تھا نا سورہ قدر کا، تو مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ اس رات پاکستان دے کر اللہ نے یہ کہا کہ تم کیا جانو یہ پاکستان کیا ہے۔ اسی پر گفتگو ہوگی۔ ہمارے ساتھ جناب پروفیسر ڈاکٹر ریاض احمد صاحب موجود ہیں۔ بعض شخصیات کا تعارف جب ہم کرواتے ہیں تو ہمیں فخر محسوس ہوتا ہے۔ آپ بہت بڑے ہسٹورین ہیں پاکستان پر، تاریخ پاکستان پر، مسلم لیگ کی تاریخ پر۔ آپ کی 50 سے زیادہ کتابیں ہیں، اور آپ ایک سند کا درجہ رکھتے ہیں پرائمری سورس کی، یعنی پھر ریسرچر ان کی کتابوں سے ریسرچ کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جناب پروفیسر ڈاکٹر حافظ آفتاب احمد صاحب موجود ہیں۔ آپ اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے امور کو بھی دیکھتے ہیں، ریسرچ اسکالر بھی ہیں۔ تو دونوں شخصیات اپنے جو موضوعات ہیں اس پہ دسترس رکھتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، میں تو یہی کہہ سکتا ہوں جو میں نے بھی کہا کہ جب اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ یہ رات جو ہے تم کیا جانو اس کی قدر کیا ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر کے، تو اسی طرح یہ شب قدر میں، شب 27 میں ہمیں پاکستان عطا کر کے، تو مجھے لگتا ہے اللہ یہی فرما رہا ہے کہ اس کی قدر کرو۔ تم شاید نہیں جانتے کہ یہ کس قدر اہمیت والا اور نعمت سے بھرا ملک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عابدی صاحب محترمہ، آپ کو سب کو سلام۔ اور سچی کا یہ امتیاز ہے کہ عرصہ دراز سے یہ شب قدر اور شب تخلیق پاکستان کے حوالے سے جو آپ پروگرام کر رہے ہیں، یہ ایک بہت مارولس پروگرام ہے، اور یہ کمال کی بات ہے جیسے آپ نے خود فرمایا کہ جو اس رات میں چیز ایک پلان کی ہوئی اللہ تعالیٰ نے، اس کے حساب سے چیزیں چلتی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا۔ ضرور۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو بھی دیکھتا ہے کہ بندے کیا کرتے ہیں، بندوں کا عمل کیا ہے، بالکل صحیح بات، تبھی ان کو نوازتا ہے۔ بالکل۔ قاری صاحب نے جو صورت جو کتاب بیان کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے، جب اپنے بندے محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، پھر ان کو اللہ تعالیٰ اپنی نعمت سے نوازتا ہے، بغیر اور کوشش کے اس طرح جنت میں ان کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے جو آپ نے ترجمہ بیان کیا۔ جی بے شک۔ اور اس بات اس کو کہتا ہے، یہ بات بار بار دل کہتا ہے، یہ حق بات ہے، یہ حق بات ہے، یہ دنیا جھوٹی ہے یعنی، اور یہ حق بات ہے۔ تو یہ بات یہ ہے، آپ یہاں دیکھتے ہیں قائد اعظم کی سربراہی میں ہمارے تمام لیڈروں نے، مختلف خیال علماء نے صحیح بات، کہ اکٹھے ہو کر جو ایک یکجہتی کا مظاہرہ کیا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ نے یہ اجر دیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہمیں بریک پر جانا ہے، لیکن بہت خوبصورت تمہیدی جملے آپ نے ادا کر دیے، یہ پاکستان سے بھی متعلق ہیں اور آج کی رات شب قدر سے بھی متعلق ہیں، جو ہم ڈاکٹر صاحب سے سنیں گے کہ شب قدر میں بھی ہم کچھ کریں گے تو اللہ عطا کرے گا۔ جی ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ابھی ہمارے کچن سیگمنٹ لذت افطار کا وقت ہوا ہے، آئیے وہ دیکھتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں شیف اسد اور روزانہ کی طرح آج بھی آپ سے ہو رہی ہے ملاقات ایک نئی ریسپی کے ساتھ، کیونکہ اب عید بہت قریب ہے اور عید کی ٹرالی کے لیے بھی آپ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کچھ ریسپیز بتائی جائیں۔ اچھا، عموماً کیا ہوتا ہے کہ ہم پورے رمضان سینڈوچز، پکوڑے، سموسے اور اسی ساری چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں، لیکن ڈیفینیٹلی پھر عید پہ بھی یہی ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اس میں کچھ نیا، کچھ ڈفرینٹ ہونا چاہیے۔ تو آج بہت ہی سمپل، بہت ہی آسان ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اور یہ سمپل اور آسان کیوں ہے؟ کیونکہ عید ہوتی ہے، تیار ہو کے آپ نے کام کچن میں کرنا آپ کہہ لیں کہ مزہ نہیں آتا۔ تو یہ سینڈوچز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اور یہ ہر ریسٹورنٹ میں آلموسٹ بوفے میں ہوتے ہیں، چاہے وہ بریک فاسٹ بوفے ہو، چاہے ہائی ٹی ہو، تو یہ سینڈوچز ہوتے ہیں۔ اس کو میں نے تھوڑا سا اور ماڈرن کیا ہے، فلیور چینج کیے ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ آج ہم بنائیں گے ایگ بٹر سینڈوچز، اور ایگ بٹر سینڈوچز کے لیے آپ کو کن چیزوں کی ضرورت ہے وہ آپ لوگ دیکھ لیجئے۔ اچھا، اس کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں جو بریڈ چاہیے وہ ہم لیتے ہیں سینڈوچ بریڈ، ٹھیک ہے۔ سینڈوچ بریڈ کیوں لیتے ہیں؟ کیونکہ اس کا جو سلائس ہوتا ہے وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم یوز کرتے ہیں اس میں مکھن، بٹر یا مارجرین، جو بھی آپ یوز کرنا چاہیں، تو یہ آپ بٹر اور یا مارجرین لیں گے، اور یہ تقریباً میرے پاس آپ کہہ لیں کہ ہاف کپ ہے۔ اس کے ساتھ ہمیں چاہیے 2 عدد انڈے۔ 2 عدد انڈے جو ہمیں چاہیے وہ ہم نے بوائل کر لیے اور ہاف بوائل کرنے ہیں، لائک بہت بالکل پرفیکٹ بوائل نہیں کرنے، تھوڑے سے لوز چھوڑنے۔ اس کے بعد ہمیں چاہیے نمک اور کالی مرچ، دیٹس اٹ، بس یہ ہم ڈالتے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ جو ہے ہم کیا کرتے ہیں، ریسٹورنٹس میں عموماً اس میں مسٹرڈ پیسٹ ڈال رہے ہوتے ہیں، اور کچھ ریسٹورنٹ میں ہم مسٹرڈ پیسٹ نہیں ڈالتے، صرف بٹر اور ایگ کو مکس کر کے اچھے سے اس کی پیسٹ بنا کے بریڈ پہ لگاتے ہیں اور اس کو کاٹ کے اور اس کو سرو کرتے ہیں۔ تو ایک یہ طریقہ ہو گیا۔ سیکنڈ میں ہم کیا کرتے ہیں، مسٹرڈ پیسٹ ڈالتے ہیں، اور اس کے ساتھ میرے پاس سراچا سوس موجود ہے، ہلکا سا اسپائسی کے لیے، فلیور چینج کرنے کے لیے ہم اس میں سراچا سوس بھی ڈالتے ہیں۔ اب یہ ویریشن ہے، اب آپ کو جو بہتر لگتا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ اچھا، پھر اس کے آگے ہم چلیں تو پھر ہمارے پاس شملہ مرچ، ٹماٹر آ جاتی ہے، اس کو بالکل باریک باریک چاپ کر کے وہ ہم ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ سب کیا ہے، یہ آپ کی ویریشنس ہیں۔ تو اب سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ جناب انڈوں کو ذرا سا چیک کرتے ہیں کہ ہمارے پاس انڈے جو ہے وہ کتنے بوائل ہوئے ہیں، اور چلیں اس کو میں کیا کرتا ہوں، اس کو ہم چھیلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور انڈوں کو بس جیسے میں نے کہا، آپ کوشش کیجئے گا کہ ہاف بوائل ہو جائے۔ میرے پاس یہاں بوائل کر کے بھی رکھے ہوئے بھی کافی ٹائم ہو گیا ہے، تو یہ ہلکا سا ہارڈ ہو گیا ہوگا، کیونکہ اس کو جو ہے نا، ہم نے بیسکلی کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کو میش کر لیتے ہیں، انڈوں کو ہم میش کر لیتے ہیں۔ یہ بھی تھوڑے سے زیادہ ریڈی ہیں اور ہو گئے ہیں، ڈن ہو گئے ہیں، لیکن ہمارے پاس یہ آلموسٹ کافی دیر سے کیونکہ رکھے ہوئے ہیں، تو یہاں پر تھوڑا سا یہ ہارڈ ہو گئے ہیں، یہ دیکھیں یہ تھوڑے سے ہارڈ ہو گئے ہیں۔ اب یہ آپ جب بوائل کریں گے تو یہ ہاف بوائل آپ کو پتہ ہے تھوڑا سا لیکوڈ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، یہ اس کو بھی ہم یوز کر لیں گے، ایسا نہیں ہے کہ اس سے نہیں بن سکتا، لیکن ہاف بوائل ہوگا تو وہ زیادہ آپ کو آسانی بھی ہو جائے گی، اور اس کا فلیور بھی اور اچھا آتا ہے۔ یہ والا تھوڑا سا مجھے ہاف لگ رہا ہے انڈا، تو چلیں خاص طور پہ خیال رکھنا ہے۔ اور یہ اتنے لائٹ ہوتے ہیں کہ یہ خوب کھائے جاتے ہیں، تو جب آپ عید ٹرالی پہ بنائیں تو زیادہ بنائیے گا، کیونکہ 2 3 4 سے تو آپ کہہ لیں کہ ایک بندہ لازمی کھاتا ہے، کیونکہ اتنے مزے کے ہوتے ہیں اور بالکل لائٹ ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے ذرا زیادہ کھائے جاتے ہیں۔ اچھا جی، یہ ہم نے کیا کیا، انڈوں کو اچھے سے کر لیا مکس۔ اب یہاں پر میرے پاس بٹر موجود ہے۔ اچھا، ایک ویریشن تو یہ ہے کہ بٹر، انڈے، نمک اور کالے مرچ مکس کریں گے اور لگا دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے ہم یہ ویریشن دیتے ہیں کہ یہاں پر ہم نے
चाय का चम्मच, ठीक है। ये हमने डाल दिया मस्टर्ड पेस्ट, इसको मिक्स कर लें, एक ये वेरिएशन हो जाएगी। थर्ड वेरिएशन क्या हम दे सकते हैं कि इसमें हमने डालना है सराचा सॉस, लेकिन सराचा सॉस डालने से पहले ब्रेक का टाइम है, ब्रेक पर चलते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर इसको सराचा सॉस के साथ मिक्सअप करके और स्प्रेड करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं और अब हम डाल रहे हैं इसमें सराचा सॉस, और सराचा सॉस भी हमने डालनी है तकरीबन 1 चाय की चम्मच से। अब आपकी डिपेंड करता है कि अगर आपको ज़रा सॉस ज़्यादा रखना है, स्पाइस ज़्यादा रखना है तो आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको हमने खूब अच्छे से अगेन मिक्स करना है और ये बिल्कुल अब रेडी है, इसको स्प्रेड करने के लिए ये बिल्कुल रेडी है, ठीक है। तो 3 वेरिएशंस मैंने आपको बता दी हैं, एक सिर्फ बटर और काली मिर्च नमक के साथ, एक आप उसमें मस्टर्ड पेस्ट डाल दीजिए, एक आप उसमें मस्टर्ड पेस्ट के साथ जो है हमने सराचा सॉस डाल दिया। तो 3 वेरिएशंस हो गई हैं। और चौथी वेरिएशन क्या है कि आप इसी में बहुत ही बारीक आपने बेल पेपर और उसके साथ क्या करेंगे, टमाटर वो हम डाल देंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें बेल पेपर जो डालनी है वो आप देखें बिल्कुल आपने साइड से काटे नहीं हैं, और जो हम रेस्टोरेंट या हाई टी वगैरह में खाते हैं तो वो बड़े फिनिश लुक आती है उनकी। तो वो फिनिश लुक क्यों आती है अभी मैं आपको बताऊंगा, और काटे क्यों नहीं है वो हम आपको बताएंगे, काटेंगे, लेकिन वो फिनिश लुक किस तरह से आती है वो मैं आपको प्रोसीजर बताऊँगा। कि जो आप लोग पूछते हैं कि जी घर में हम जब स्प्रेड लगाते हैं तो वो लुक नहीं आती जो हम रेस्टोरेंट्स में खाते हैं, ठीक है, या बुफे
سینڈوچز ہوں اور کوک نہ ہو تو کوک تو سب کے ساتھ ہی ضروری ہے. اور اس کو انجوائے کیجیے گا, اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. جی ناظرین, مرحبا افطار ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے. وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. جی وقفے سے قبل جناب پروفیسر ڈاکٹر ریاض احمد صاحب نے پاکستان اور شب تخلیق پاکستان جو شب قدر ہے, بہت خوبصورت جملے عنایت فرمائے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی محنت کو بھی دیکھتا ہے, تب نوازتا ہے. تو اس وقت پاکستانی جو لیڈرشپ تھی وہ اس قدر سنسیئر تھی اسلام کے ساتھ, مسلمانوں کے ساتھ, کہ اللہ نے یہ نوازا. ڈاکٹر صاحب, شب قدر سے متعلق آپ چند جملے, کیونکہ ہم ایک ایسی رات میں انٹر ہو رہے ہیں تاکہ ہم پھر ڈاکٹر صاحب کی طرف واپس ہیں اور پاکستان کی کچھ کہانی بھی سنیں ان سے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. عابدی صاحب, شب قدر کے حوالے سے قرآن مجید کے اندر پوری ایک صورت موجود ہے جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, لیلۃ القدر خیر من الف شہر, تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. کہ ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر یعنی شب قدر میں نازل فرمایا. پھر یہ شب تخلیق پاکستان بھی ہے اور انسانیت کی بخشش و مغفرت کی رات بھی ہے. اس حوالے سے یہ بڑی قدر و منزلت والی اور بڑی خیر و برکت والی رات ہے. اور یہاں پہ الفاظ جو آئے ہیں کہ خیر من الف شہر, کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے جس نے اس رات میں اپنے مالک کو راضی کر لیا اور رات کے وہ لمحات جو شب قدر کے ہیں وہ اگر اس نے پا لیے. اب یہ 1000 مہینے عابدی صاحب تقریباً 83 ماہ اور 4 مہینے بنتے ہیں, 83 سال اور 4 ماہ بنتے ہیں. تو اب یہ 83 سال اور 4 مہینے کا ثواب, وہ تھوڑی سی گھڑی جو ہے جس کو نصیب ہو گئی اس کو اللہ تعالیٰ وہ ثواب عطا کرتا ہے. اور وہ بھی کہا کہ ان سے بہتر, جی یعنی 1000 مہینوں سے بہتر, من الف شہر, کہ یہ ان سے بھی بہتر ہے. تو کم از کم جو ہے اسے 83 سال اور 4 ماہ کی عبادت کا ثواب بھی ملتا ہے. اور عابدی صاحب یہ بات بھی نوٹ کرنے والی ہے کہ پہلی امتوں میں اور پہلے جو مذاہب گزرے ہیں اس کے اندر عبادت گزار اسے کہا جاتا تھا جو 1000 مہینے عبادت کرتا. اور یہ تعداد 80 سال سے زیادہ بنتی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب یہ ذکر ہوا کہ پہلی امتوں کی لوگوں کی عمریں بھی بہت زیادہ تھیں, وہ عبادت گزار بھی بہت تھے, تو دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میری امت کی عمریں تو اتنی لمبی نہیں ہیں, ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. جب یہ کیفیت آپ سوچ رہے تھے تو اللہ رب العزت نے یہ سورہ لیلۃ القدر نازل فرمائی کہ اس ایک رات کی عبادت بھی اگر آپ کر لے تو آپ کو وہ اجر و ثواب مل جاتا ہے. ایک تو یہ پہلو ہے. پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پر جب ہم نظر دوڑائیں تو آپ نے بڑا واضح ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ, کہ جس نے لیلۃ القدر کی رات میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کیا, اللہ کی عبادت کی, اللہ تعالیٰ اس کی گناہوں کو بخش دیتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی باعث برکت رات ہے اور اس رات سے ہمیں بہت زیادہ استفادہ کرنا چاہیے اور کہیں ہمیں محرومی نہ نصیب ہو جائے. بالکل درست, بالکل درست. ڈاکٹر صاحب, ہم یہاں تک پہنچے تھے, آپ نے فرمایا کہ قائد اعظم کی قیادت میں اس وقت کی لیڈرشپ نے اتنی محنت اور اتنے خلوص سے کام کیا کہ اس محنت اور خلوص کا جو اجر ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بھی ایک معراج کی صورت میں دیا کہ جو انعام ملا وہ شب قدر میں ملا. آخری تاکراتوں میں, جو آخری عشرے کی تاکراتیں ہیں ان میں ملا. یہ بھی ہمیں بتاتا ہے کہ خلوص سے کام کیا جائے تو اللہ کی طرف سے نوازشوں کی بارش ہوتی ہے. بے شک اس میں کوئی شک نہیں. یہ تو اس میں کمال کی بات ہے رمضان مبارک میں اور آج کی خاص رات میں پاکستان کا عطا فرمانا ایک اللہ کی طرف سے. اچھا, ایک اور ہم نے آپ ہی ایسے ہسٹورین سے, بلکہ آپ سے بھی سنی یہ بات گزشتہ سالوں میں کہ پاکستان کا جو قیام ہے وہ ایک رات بعد تھا شاید, یعنی آفیشیل 15, لیکن قائد اعظم نہ جانے کیوں اصرار کر رہے تھے کہ نہیں 14 کو ہونا چاہیے. تو اس میں بھی کوئی راز مضمر ہے؟ ہاں, اس میں اصل میں اسلامیات کے تو یہ پروفیسر ماہر ہیں, میں تو ایز اے ہسٹورین جو ہسٹری کے واقعات ہم دیکھتے ہیں حضور کے لائف میں, صحابہ
ہم ہسٹری کے پہلو سے اس سے جو نظر آتا ہے نا جی وہ جو لیڈرز ہیں یا اب اس کے بندے جو قوم کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو رہنمائی کر رہا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. حدیث کے الفاظ بھی ہیں, مفہوم ہے کہ مومن جو ہے وہ اس کو اللہ پھر فراست شارٹ سی بات, وہ تو ان کا سبجیکٹ ہے, میں سیدھی سی بات کرتا ہوں. جی بالکل. تو کہنے کا مقصد یہ ہے تو اللہ تعالیٰ دلوں میں ڈالتا ہے. بالکل. تو جب یہ منصوبہ بنایا 3 جون 47 کو اس کے بعد طے ہوا کہ یہ پہلے یہ طے نہیں تھا, پہلے یہ طے تھا کہ اگلے سال یعنی سن 48 میں 15 اگست تک پاکستان یہ اچھا یعنی 1 سال کا بھی پہلے. بالکل ٹھیک. اب انگریز کیا کر, اب دیکھو نا قائد اعظم نے حالات کو اس قدر کنٹرول کر لیا تھا, مسلمانوں کو اتنا گیلونائز کر دیا, خاص طور پہ ہمارے پنجاب اور کے پی, سندھ اور بلوچستان کے مسلمانوں کو, کہ یہ اگر یہ انگریز پاکستان نہیں دیتا اور ہندو کی بات مانتا ہے ہم سول وار تک جائیں گے. بالکل. نیشنل گارڈز تیار ہوئے تھے, قائد اعظم نے تیار کر لیے تھے, کہ انگریز آسانی سے نہیں دینے والا. ٹھیک ہے, وہ بڑی مشکل سے, اور کانگریس بھی نہرو جو گاندھی ماننے والے نہیں تھے, یہ بر وہ مانے. اب انہوں نے یہ قائد اعظم نے حالات یہ پیدا ہے کہ اللہ کی مدد سے کہ انگریز سوچیں کہ یار اگر ہم 48 انتظار کریں گے, اگر پہلے سول وار شروع ہوگی تو یہ مسلمان ابھی تاریخ 200 سال کی تاریخ میں اتنا متحد نہیں ہے جتنا آج ہے. اگر یہ انہوں نے جنگ شروع کر دیا ہے یہ تو پوری انڈیا پہ چھا جائیں گے. میں نے انڈیا آفس کے سیکرٹ ڈاکومنٹس کی باتیں, کتابوں میں نہیں ہے یہ بات, جی جی جی, سیکرٹ رپورٹس کے اندر ہے کہ آپ نے تو براہ راست مشاہدہ کیا نا ایسے ڈاکومنٹس کا. انہوں نے ان کو ڈرایا, گاندھی اور نہرو خاص طور ماؤنٹ بیٹن نے, کہ اگر یہ شروع ہو گیا نا تو آپ کا ہندوازم کا خواب ختم ہو جائے گا. تاریخ جو 1000 سال کی تاریخ یہاں کی مسلمانوں کی ہے نا, اگر یہ 4 صوبے متحد ہو گئے نا, خاص طور پہ پنجاب اور کے پی, اگر یہ یہاں کے لوگ تیار ہو گئے نا, انہوں نے پوری انڈیا فتح کر لینا. صحیح بات. بہتر ہے ان کو یہ دے دیں. بڑی بات آپ بتا رہے ہیں. صحیح. یہ کتابوں میں نہیں ہے, یہ میرا اپنا جو انالیسس ہے اس کی باتوں میں اس میں دے. تو یہ اب اس کو ہم یہ اگر ذہن میں رکھیں نا, پھر انہوں نے 15 اگست ماؤنٹ میں اناؤنس کیا 3 جون کے 4 یا 5 کو, جی جی 3 جون 15 اگست کو. اب پلاننگ تھا کہ پہلے 15 اگست کو ہندوستان کی آزادی ڈکلیئر کرنے کے بعد پاکستان کریں گے. قائد اعظم نے کہا نہیں, قائد اعظم کا یہ میرے ساتھ پھر یہ گیم کر رہے ہیں. اچھا, یہ پھر ان کا آپ نے, ان کی تو کانسٹیٹیوشن اسمبلی موجود ہے, پاکستان کی کانسٹیٹیوشن اسمبلی آپ نے ابھی بنائی نہیں ہے, آپ نے وعدہ کیا خالی. جی جی, اس کو کریٹ تو کرو, پہلی میٹنگ تو کرو. کہا قائد اعظم نے کہا کراچی میں کرو. تو اس طرح 10 اگست کو میٹنگ ہوئی, 11 کو قائد اعظم کو اس کا پریزیڈنٹ مقرر کیا گیا, منتخب کیا لگا. اس 11 اگست کی تقریب. بڑی اہم باتیں آپ بتا رہے ہیں. اور یعنی کانسٹیٹیوشنل اسمبلی ایز اے ہول انڈیا کی تھی, پاکستان کی نہیں تھی, اور وعدہ تھا. ہاں, انتقال اقتدار ہونا پھر کچھ. واہ واہ, بہت بہت خوب. یہ دیکھو نا, یعنی قائد اعظم کی فور سائڈ وہی مومنانہ فراست وہی بات. قائد اعظم اللہ تعالیٰ اپنے مومن کو خود گائیڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے, وہ اس کے سفراست سے چل رہے ہیں. اور وہ 11 اگست کو اس کی تقریر پریزیڈنٹ منتخب ہوتے ہیں. 12 اگست کو قائد اعظم نے, لیاقت علی خان نے 2 ریزولوشن پیش کیے. ایک پاکستان کا جھنڈا کیسے ہوگا. جی جی جی, دیکھو نا, یہ بھی تخلیق پہلی ہوئی ہے. جی, وہ تو ہمیں جھنڈا لہراتے ہوئے ابھی بھی اس میں اوریجنلی مسلم کا جھنڈا تھا گرین. جی جی, یہ 1/4 جو سفید بنایا ہے, جی جی, یہ مائنورٹیز کے لیے, نان مسلمس کے لیے, ہم نے ان کے بھی حفاظت کرنی ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. دوسرا بات ہے کہ آج کے بعد ہمارے جتنے ڈاکومنٹس ہیں, محمد علی جناح کو قائد اعظم محمد علی جناح لکھا جائے گا. یہ 2 ریزولوشن. اب پھر قائد اعظم نے کہا کہ آپ ماؤنٹ بیٹن کو کہا آپ کراچی آئیں, پہلے انتقال اقتدار ادھر کریں. وہ 13 کو آئے شام کو, جی جی, اس رمضان المبارک میں. جی جی, رات ادھر آیا. 14 اگست کی رات جو آج یہ دن آ رہا ہے, جی جی, ٹھیک ہے, اس دن صبح 9 بجے
اسمبلی کے اندر انتقال اختیار. واہ واہ سبحان اللہ تعالیٰ کیسے قائد اعظم کے حساب کو گائیڈ کر رہا ہے اور وہ تاریخ اس کے پیچھے جا رہی ہے اور اللہ کی پلاننگ ظاہر ہو رہی ہے. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب شب قدر میں جب ہم دعائیں کریں اور پاکستان کے لیے تو دعا ایک لازمی حصہ ہونا چاہیے کہ آج کی شب یہ اللہ نے ہمیں دی ہے، تو جب ہم دعا کرتے ہیں تو اس میں بھی ایک مومن کی فراست یا اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں دعائیں ڈالتا ہے ہمارے عزم کو بڑھانے کے لیے. تو شب قدر میں بہت ساری ایسی روایات آئی ہیں دعاؤں کی کہ کیا کیا دعا مانگنے کا کہا گیا، اور اس میں ہم پاکستان کو اور پھر آج کل فلسطین کو، لبنان کو، یمن کو، شام کو، خاص طور پر فلسطینی مسلمانوں کو بھولنا تو بہت ہی بے قدری ہوگی اس قدر والی رات میں. فرمائیے گا. جی، یہ رات بڑی اہمیت کے حامل ہے، اور جیسے آپ نے قائد اعظم محمد علی جناح کا ذکر کیا کہ یہ ان کی فراست تھی. احادیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام سے منسوب ہے کہ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. واہ واہ کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. وہ جو ہم نے بات کر رہے تھے آپ نے وہ میں نے اس کو وہ اس حوالے سے بیان کیا ہے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. یہ اللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب ہمیں بریک پہ جانا ہے، یہ بات آپ کی گفتگو ہم یہیں سے متصل کریں گے مومنانہ فراست سے، اور آج کی رات کیا دعائیں کرنی چاہیے وہ ہم خاص طور پر پوچھیں گے. وقفے پر جانا ہے. جی ناظرین، ہمیں بریک کی جانب بڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے ہمارے ساتھ قاری غضنفر علی نعیمی صاحب موجود ہیں. آپ سے گزارش کریں گے نعتیہ کلام پیش کر دیجیے. دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے، دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے، دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی ایک ایسی روشنی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی ایک ایسی روشنی ہوئی ہے، میں بس یوں ہی تو نہیں گیا ہوں محفل میں بس یوں ہی تو نہیں گیا ہوں محفل میں، کہیں سے عید ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے، کہیں سے عید ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے، یہ سر اٹھا جو میں جا رہا ہوں جانب خلد، یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد، ارے میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، میرے لیے میرے آقا نے
नाज़रीन मरहबा, इफ्तार ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। वक्फे के बाद एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। जी जनाब प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज़ आफ्ताब अहमद साहब से हम पूछ रहे थे कि आज की रात दुआएं, क्योंकि मैंने रसूल मकबूल की दुआओं की बहुत सी जो अहादीस देखी उनका डॉक्टर साहब एक लुबा मैंने भी देखा कि आज की रात सलामती की रात है, तो सलामती और आफ़ियत की दुआएं, और उसमें मुझे यकीनन ऐसे लग रहा है कि ये मतलूब है कि अपने मुसलमान भाइयों की सलामती, पूरी दुनिया की सलामती, पूरी दुनिया की अमन की, तो इसकी बहुत ताकीद की गई। और भी आप फरमाइएगा। जी ये बड़ा अहम पहलू आपने उठाया है कि इस रात हम कसरत से दुआएं करें, और यही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मंशा है कि हम अपने मालिक को भी याद करें और उसके सामने गिरिया वज़ारी भी करें, तौबा व इस्तिग़फ़ार भी करें। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कोई मुसलमान शब कद्र को पाले तो वो अपने मालिक से क्या मांगे? वाह वाह वाह। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो यूं दुआ करे, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। बेशक ए अल्लाह, तू बड़ा करीम है, माफ़ फरमाने वाला है, माफ़ी को पसंद करता है, मुझे माफ़ कर दे। तो इस रात सबसे पहले तो अपनी बख्शिश व मग़फ़िरत की और इस्तिग़फ़ार की दुआ करनी चाहिए। और ज़ाहिर है कि सूरह, जैसे सूरह क़द्र का हमने ज़िक्र किया कि तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा, कि इस रात कसरत के साथ मलाइका ज़मीन पर उतरते हैं। और कद्र का एक माना तंगी भी है जो उलमा ने बयान किया, और तंगी का माना यह है कि इस रात इतनी कसरत से मलाइका और फरिश्ते ज़मीन पर उतरते हैं कि ज़मीन तंग पड़ जाती है। और इस रात फिर जो बंदा क़याम कर रहा होता है, इबादत कर रहा होता है, रूहुल अमीन भी उतरते हैं, जिब्राइल अमीन भी उतरते हैं, वो बख्शिश और मग़फ़िरत की दुआ करते हैं कि बारी ताला इनकी बख्शिश और सुबह तक ये फज्र जी तक ये सलामती सुबह तक चला रहता है। जी। और इसके साथ साथ बाकी रिवायात से भी ये बात मालूम होती है कि गुरूब आफ्ताब से लेकर तुलूए फज्र तक अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर आ जाता है, और है कोई मुझसे यानी खास नजर करता है, आने से मुराद के खास नजर करता है। देखिए बेशक आब्दी साहब, एक तो अल्लाह ताला है ना कि रात के आखिरी पहर में वो आसमान दुनिया पे आता है, लेकिन ये शब कद्र की ख़ास रात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गुरूब आफ्ताब के साथ ही आसमान दुनिया पे आ अब इससे मुझे एक और बात भी मालूम हुई कि शब कद्र में अल्लाह ख़ास नज़र करता है, और आम दिनों में भी, आम रातों में भी आखिरी पहर जो तहज्जुद का वक्त होता है। वाह वाह सुभान अल्लाह। अब इसमें ये ज़रा देखिएगा कि इस रात आता है, वो कहता है कोई मुझसे बख्शिश मांगने वाला मैं उसे बख्श दूं, है कोई मुझसे रिज़्क मांगने वाला कि मैं उसे रिज़्क अता कर दूं, है कोई मुसीबत में मुब्तला शख्स के मैं उसे मुसीबत से निजात अता करूं। आपने दुआ की बात की, तो उम्मत मुस्लिमा इस वक्त मजमूई तौर पे इब्तला व आजमाइश का शिकार है। पाकिस्तान को बहुत से मसाइल का सामना है, गज़ा में, फ़लस्तीन में, कश्मीर में मुसलमान जो है मुसीबत में मुब्तला हैं, तो उन सब के लिए हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उन्हें सुकून और आफियत अता करे। ये बड़ी अहम दुआ। डॉक्टर साहब, वही दुआओं की बात हो रही है और पाकिस्तान के नुज़ूल या तख्लीक की बात भी है। पाकिस्तान का बनना एक मौजज़ा है। ये तो जो इस्लाम पर या ईमान पर यकीन नहीं रखते, स्टैनले वलपर्ट जैसे लोगों ने भी कहा कि भाई ये आम अक्ल से तो बनता हुआ नज़र नहीं आता था, ये ख़ास एक कायदे आज़म का करिश्मा है आज। और लेकिन इसमें आपने बहुत अच्छी बात की कि तमाम मुसलमान, और उसमें एक उलमा का रोल भी था, रूहानी रूहानी जी, वो ज़रा बताइएगा ताकि आज जो हमारे मसाइल हैं हमें यकीन हो जाए कि आज भी अगर उलमा, अगर रूहानी लोग, अगर तलबा, अगर वकला, अगर प्रोफेशनल लोग, सियासतदान, ये तमाम लोग इकट्ठे हो जाएं और खुलूस के साथ कोशिश करें, तो जैसे पाकिस्तान बना था, ये वाले चैलेंजेस भी हमारे लिए कुछ भी चीज़ नहीं है। फरमाइए। ये बड़ी अच्छी बात की है। हजूर ने लंबी तो हदीसें इनका सब्जेक्ट है, मेरे तो एज ए हिस्टोरियन में उसका बेसिक बात करता हूँ। हजूर ने ये फरमाया कि ये ज़ुबान जो है ना, अगर इस्तेमाल करने का तरीका इंसान सीख लेना, ये बड़ा कमाल करती है और फसाद भी पैदा करती है। हमारे वक्फे से कब हमारे पास 3 मिनट हैं डॉक्टर साहब, तो हम चाहेंगे 1 मिनट डॉक्टर साहब के लिए बाकी ना। अच्छा, नात पे भी जाने। जी डॉक्टर साहब। जी वो ये है, हमारे जो लीडरान है, मैं आवाम की बात नहीं कर रहा, जी
بات وہ ہے جو خاص بات کریں. جی جی لیڈران آئی ایم سوری ٹو سے بعض علماء کہ ان کی زبان اپنے مخالفین کے بارے میں بڑی سخت ہوتی ہے. ہاں لیکن اگر وہی ایک اگر وہ زبان میٹھی کر لیں جی 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 سارے سیاستدان اور علماء اور علماء پروفیشنل، ایک فرقے والا دوسرے کو ٹالریٹ کر ہاں لے، ٹھیک ہے بالکل، ایک پارٹی والا دوسرے کو ٹالریٹ کر لے، اتحاد ہو جائے تو بہت سے مسائل یہ زبان ڈاکٹر ٹھیک صاحب ہو جائے. بہت معذرت خواہیں، وقفے کے بعد گفتگو آپ ہی سے شروع کریں گے اور یہ بات مکمل کریں گے. جی ناظرین بریک کی جانب بڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے قاری سید ذیشان بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ سے گزارش کریں گے کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کریں. آئینہ جمال خدا سید الورا کوئی نہ تجھ سا تیرے سوا سید الورا آقا میرے مدینہ ثانی کی خیر ہو، مٹی ہو اس کی خاک شفا سید الورا، اور پرچم میرے وطن کا کبھی سرنگوں نہ ہو. آقا پرچم میرے وطن کا کبھی سرنگوں نہ ہو. لہرائے رفعتوں پہ صدا سید الورا، اور سرحد میرے وطن کی کبھی بے امان نہ ہو. سایہ فگن ہو نام تیرا سید الورا، اور میری سپاہ خیر کو ہر ایک گام پر بخشے نوید فتح. جی ناظرین مرحبا، افطار ٹرانسمیشن میں وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. جی آپ سر. جی آج ہمارا موضوع شب قدر، شب تخلیق پاکستان. جناب پروفیسر ڈاکٹر ریاض احمد صاحب موجود ہیں، جناب پروفیسر ڈاکٹر حافظ آفتاب احمد صاحب. ڈاکٹر صاحب اب تو ہم شب قدر یعنی اس شب میں داخل ہو چکے ہیں، اور پاکستان بھی اسی شب کی برکت سے وجود میں آیا. جو اہم نقطہ ہے کہ تمام شعبہ زندگی کے لوگ، اس میں علماء ہوں، روحانی لوگ ہوں، جو ہمارے روحانی رہنما یا پیر صاحبان تھے وہ ہوں، اساتذہ ہوں، طلباء ہوں، سب کی مشترکہ کاوشوں سے پاکستان بنا، اور قیادت قائد اعظم کی بے لوث قیادت. یہ ہمیں بتاتا ہے کہ جب بھی کوئی چیز اچیو کرنی ہے یا اب پاکستان کی ترقی کا خواب جو ہے وہ شرمندہ تعبیر کرنا ہے، تو پھر ہم سب کو ایک ہو کے اور مقصد کی ہم آہنگی کے ساتھ ایک جگانگت سے آگے بڑھنا ہوگا. بالکل صحیح کہا آپ نے کہا. اور اس معاملے میں آپ جیسا ہسٹورین کیا تلقین کرتے ہیں؟ بالکل صحیح ہے. جی جی تو جی یہ جو برصغیر پاک و ہند ہے، پاکستان تو اسی میں سے نکلا ہے نا، تو اس کے اندر جو سیناریو ہے نا، یہ ایک بہت بڑا کمپوننٹ آبادی کا پورا اگر آپ لگائے نا، یہ آبادی کا بنگلہ دیش ہے، انڈیا ہے اور پاکستان ہے. 47 سے پہلے کی بات جی ہے. جی جی
कायद अज़म ने इसमें वर्क किया है ना, और इसी के उलमा मुसलमानों को मुत्तहिद किया है। बिल्कुल ये बहुत बड़ा सिनारियो, पाकिस्तान तो बाद में एक हिस्से में आ गया ना, कायद अज़म ने पूरा चैलेंज को फेस किया है, बिल्कुल सही बात है। और उसमें हिंदू भी हैं, सिख भी लीडर्स हैं, सब के साथ उसने डील किया है। बिल्कुल सही। तो वो मैं बात कर रहा था कि इसमें कायद अज़म ने इसको यूनाइट कैसे किया, असल बात ये है। जी जी जी, वो हमारे आज के वक्त की ज़रूरत भी है वाह, ये है। इस बात को सीखना। हाँ, ये वो सीखना है उसने। हम आप देखिए, हर फिरके की अपनी अपनी तशरीह है मुसलमान की। कायद अज़म की अपने इकबार और कायद अज़म एक पेज पे ऐसी पे जी वो बिल्कुल। कह रहे जो भी कलमा गो है, जी जी किसी भी फिरके से तरक रखता है, अमल कुछ करता है या ज़्यादा करता है या कम करता है, इसको आप क्वेश्चन ना करें। सही। तमाम कलमा गो मुसलमान सब एक कौम है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ये एक कौम की उन्होंने तशरीह बताई। जी 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 बिल्कुल। ये मेरे, अब ये तो इस्लामियात के एक्सपर्ट है, मैंने थोड़ा बहुत जो पढ़ा है, कुरान पाक में भी हम जो देखते हैं कि जो माशरे की तकसीम है उसको 3 हवालों से उन्होंने बयान किया है। एक साहिब ईमान और एक कुफार और तीसरा दरमियान वाला मुनाफिकीन है। सही बात है, बिल्कुल ठीक। कुरान पाक इसी को डील जी करता जी है। जी बिल्कुल ठीक। अंबिया की तारीख भी जी देखिए, यही है, बिल्कुल तमाम इसी कंसेप्ट के पीछे भागती है। बिल्कुल ठीक। हालांकि दुनियावी लिहाज से माशरा भी 3 हिस्सों तक वो अलग है। माल और दौलत के हवाले से ज़्यादा माल दौलत वाले जो है वो मलाउल्लज़ीन बात होती है कुरान पाक में अच्छा। कि मालदार तो एलीट क्लास है जी जी और एक मजदूर क्लास है, दरमियान में मुतवसत दर्जा। कुरान की ये है, तो जो कायद अज़म ने उससे लर्न किया है वाह कि आप वाह वाह। कि आप अपना फेथ की बुनियाद पे आप रखें और सबको मुत्तहिद किया है। दूसरी बात है, कायद अज़म ने किसी भी अपने मुखालिफ को कोई गाली नहीं दी है, उसको तहजीब से बात की है। सही। और उसको, हालांकि कायद अज़म पर कुफर के खतमे लगते सही नहीं, कायद अज़म ने रिबटल में उसको कुछ नहीं कहा। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल। अब देखिए 43 में खाकसार ने हमला किया छुरी लेके, जी जी जी। कायद अज़म ने उसका हाथ पकड़ लिया है और आगे दो उनको कहो इसको ले जाओ, कोई बुरा भला नहीं कहा। वाह 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 वाह। ये वो फिर हजरत ये अली सुन्नत- का, हजरत ये अली सुन्नत अली है, सुन्नत हुसैनिया है। जी, क्या हजरत ख्याल अली है? ने कहा था ना कि ये मेरा कातिल है, मैं इसको ये सुन्नत है ना, और इसको शरबत पिलाओ, इसको पानी पिलाओ। इसलिए कायद अज़म, वाह। बात लंबी बात नहीं करूंगा, ये रमज़ान मुबारक में जी जी 44 की बात है, गांधी जी रोज बात हो रही है। जी जी 21 रमज़ान आए, कायद अज़म ने कहा कल मुलाकात नहीं होगी आप। इतना एहतराम था यौम अली का। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। जो मुझे याद आ रहा है, ये आप गांधी से बात की 44 में, जी जी जी, मुझे ये याद आ रहा है, आप तो उसकी वो करेंगे। मैंने जो पढ़ा कि कायद आज़म ने अखबार में भी एक वो दिया था कि कल एक ऐसा दिन है कि कल हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, जो मुझे याद आ रहा है, ताकि लोगों को भी मालूम हो। वो भी है, लेकिन मैं कह रहा हूँ गांधी को डायरेक्ट बता जी दिया। डायरेक्ट भी बताया, बिल्कुल बिल्कुल इतराम जो आप देखें हज़रत अली की शहादत का जो है बिल्कुल। इतराम 21 रमज़ान अच्छा का। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और आपसे अब जानना चाहेंगे कि वो गाइडिंग प्रिंसिपल कायद आज़म और कुछ वक्फे से पहले, कुछ वक्फे के बाद, क्योंकि ज़ाहिर है हुमा कंट्रोल कर रही हैं तो मालूम नहीं कब वक्फा हो जाए, और होने ही वाला है मुझे लगता है। नातिया वो हम बस डॉक्टर साहब पे सवाल छोड़ के जाते हैं, नात के बाद पूछ लेंगे कि वो कौन सी क्वालिटीज़ थी कि जो उस वक्त सिर्फ कायद आज़म नहीं, लियाकत अली और भी जो साथ थे, गो न्यूक्लियस तो कायद आज़म थे, कौन सी क्वालिटीज़ थी जिनकी वजह से ये मौजज़ा बर्पा किया कायद आज़म ने। फिर बिल्कुल हमें ब्रेक की जानिब नाज़रीन बढ़ना है, लेकिन उससे पहले सैयद ज़ीशान बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे गुजारिश करेंगे कि आप एक खूबसूरत सा कलाम पेश करें। मन रानी का मुद्दा चेहरा, सूरते हक का आईना चेहरा, सुरमगी चश्म आया माज़ा, जुल्फ़
دوہا چہرہ عالم خواب میں حقیقت ہے عالم خواب میں حقیقت ہے آپ کا چہرہ آپ کا چہرہ آپ کا چہرہ آپ کا چہرہ. جی ناظرین، ہمارے پاس افطار ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. جی اب ہمارا آخری سیشن ڈاکٹر صاحب، اور ڈاکٹر صاحب 2 سے 2.5 منٹ جواب، لیکن سوال بڑے بھاری ہیں. میں نے کہا تھا کہ وہ کیا کوالٹیز تھیں قائد اعظم میں اور اس وقت کی قیادت میں. خاص طور پہ یہ ضرور بتائیے کہ اس وقت ان کی قیادت کے نیچے کوئی صوبائی سوچ، کوئی فرقہ وارانہ سوچ، کوئی لسانی سوچ نہیں تھی، سب ایک ہو کے سوچ رہے تھے. اب یہی میں اس سے پہلے بات کر رہا تھا. ایک تو شخصیت کا اپنا بلڈ اپ ہوتا ہے، یہ ضروری ہے. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ڈاکٹر صاحب سمجھتے ہیں، انہوں نے پہلے شخصیت کے دار سازی میں زیادہ زور دیا ہے. شخصیت کی قاعدے میں جو شخصیت ہے ایک کمپلیٹ شخصیت ہے جو معاشرے میں ہر قسم کے دار کو پلے کرنے کی بہترین انداز میں جو صلاحیت رکھتا ہے. صحیح. مقصد سچ بولنا. صحیح. قائد اعظم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. بہت اہم بات، بہت اہم. بلکہ ایک دفعہ کسی کہ گاندھی نے 2-3 دفعہ جھوٹ بولے ہیں. آپ کو کہتے نہیں، ہمارا جو گاندھی کے مذہب میں ہے، اگر وہ جھوٹ بولے گا نا تو گنگا میں نہا کے پاک ہو جائے گا. ہمارے مذہب میں وہ مجرم شمار ہوگا. واہ واہ واہ، ہے نا؟ بات ہے نا. کیا بات. دوسری بات انہوں نے کہا کہ یہ جو کریکٹر ہے. اچھا، یہ قائد اعظم کی اسٹیٹمنٹ. ہاں یہ بات. تو یہ آگے دیکھیں، اب بات کر رہے ہیں کسی کو، مخالفین بھی بیٹھے ہیں، حق والے بیٹھے ہیں، کہ ان کی بات سے کوئی بندہ انائے نہیں ہو رہا ہے. حق والے تو خوش ہو رہے ہیں، مخالفین بھی انائے نہیں ہو رہا ہے. کیوں؟ کسی کی عزت نفس کو کبھی مجروح نہیں کیا قائد اعظم. کیا بات ہے. واہ واہ. یہ ایک اصول ہے. دوسرا، شائستہ زبان بولنا. اور ان کا یہ تھا کہ لیڈر کی شان کے خلاف ہے اگر وہ سخت سے سخت بات کو نرم سے نرم انداز میں نہ کہنے کی صلاحیت رکھتا ہوں. وہ پھر لیڈر ہی نہیں ہے. ہاں. واہ واہ واہ. آج کون لیڈر ہے بتائیں؟ واہ، بہت خوب. یہ آپ دیکھیں اس طرح کی بے شمار تو یہ اس طرح کی چیزیں ہوں کہ جو پھر وہ تمام جو اختلافات ہیں ان کو ختم کر دیتی، اور وہ لیڈر پہ اعتماد بھی ہوتا ہے. ہر صوبے کو اعتماد ہوگا، ہر زبان والے پہ اعتماد، ہر مذہب والے. وہی بات آپ نے کہی ہے. اب وہ وے فارورڈ بھی دے رہا ہے. یہ بھی ہے قوم کو نیا رخ بھی دینے والا. یہ نہ وہ بیٹھ کے بہتر ہے کہ لیڈر وہی ہوتا ہے کہ یار یہ کام ہو گیا، اگلا سٹیپ ہم نے یہ اٹھانا ہے. پاکستان موومنٹ ایسے نہیں بن گئی. آپ دیکھو نا 40 والا اجلاس ہوتا ہے، اس کے اس نے بلڈ اپ کیا ہے کہ یہ سپٹمبر 39 سے اس نے بلڈ اپ شروع کیا. مسلم کا اجلاس عموماً دسمبر میں ہوتا تھا، اس نے نہیں ہونے دیا. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمارے پاس وقت تقریباً ختم ہو گیا. آپ ایک جملے میں بات کریں. یہ قائد اعظم نے اسٹریٹجی ایسی بنائی ہے کہ اس نے حالات کے مطابق لیڈ کیا اور 14 اگست کو پاکستان کو سکسیسفلی منزل تک پہنچا دیا. بہت بہت خوب ڈاکٹر صاحب، بہت خوب. بہت طویل ہسٹری اور باتوں کو آپ بڑے کمپریہنسو جامع جملوں میں بیان کر دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس 2 منٹ ہیں. شب قدر پاکستان کے حوالے سے بھی آپ کچھ کہنا چاہیں تو ضرور کہیے. شب قدر میں ہم داخل ہو چکے ہیں، یعنی آخری تاکراتوں میں، اور پھر تاکراتوں کی بھی تو بات ہے ہی، لیکن خود آخری جو عشرہ ہے، رسول پاک تو بستر لپیٹ دیتے تھے اس پہ اور عبادت، تو خود آخری عشرہ ایک بہت بڑا متبرک عشرہ ہے. جی، حضرت ابن عباس کی روایت سے آغاز کروں گا. ان کا یہ کہنا ہے، اور حضرت ابی بن کعب یہ 2 بہت بڑے قرآن پاک کے مفسر بھی تھے اس زمانے کے. ان کی یہ رائے تھی کہ 27ویں کی شب ہی شب قدر ہے. اس کے اوپر حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ آپ اگر سورہ قدر کا مطالعہ کریں تو اس میں لیلۃ القدر کا لفظ 3 بار آیا ہے.
اور لیلۃ القدر کے 9 حروف بنتے ہیں، اور 3 بار آیا تو 9 کو 3 سے ضرب دیں تو 27 جواب آتا ہے۔ پھر دوسری وہ مثال اس پہ دیتے ہیں کہ اس کے 30 الفاظ ہیں سورہ قدر کے، اور سورہ قدر کے ان 30 الفاظ میں جس لفظ کے ساتھ لیلۃ القدر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ ہے ہیا کا لفظ ہے، اور ہیا کا لفظ جب آپ دیکھیں گے تو یہ 27واں لفظ ہے۔ پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن عباس سے پوچھا کہ آپ 27ویں کی شب کو ہی شب قدر کیوں کہتے ہیں، آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو اعداد میں طاق کا عدد پسند ہے، اور طاق کے اعداد میں 7 کا عدد پسند ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے، 7 زمینیں بنائیں، اسی طرح پھر اس نے کعبہ کے جو طواف کے چکر ہیں وہ بھی 7 رکھے ہیں، ایام جو ہیں دن کے، ایک ہفتے کے جو ایام ہیں وہ بھی 7 ہیں۔ ان تمام چیزوں سے یہ بات مترشح ہوتی ہے، واضح ہوتی ہے کہ 27ویں کی شب ہی جو ہے شب قدر ہے۔ تو مطلب یہ کہ کیونکہ آج کی شب کا ذوق و شوق ہے، ورنہ بہرحال یہ بھی ہے کہ میں عرض کرتا ہوں کیونکہ ٹائم ہمارے پاس وقت تقریباً ختم ہو گیا۔ جی جی، ایک منٹ میں بس میں 1 منٹ میں عرض کروں گا کہ خود یہ روایات میں آتا ہے کہ رسول پاک اس کی اطلاع دینے کے لیے آئے تھے، تو 2 آدمیوں کے جھگڑے کی وجہ سے رسول پاک نے اس پہ اطلاع نہیں دی۔ یہ عبادت کے ذوق و شوق کو بڑھانے کے لیے طاق اعداد اور پورا عشرہ اور پورا رمضان میں عبادت، کیونکہ بنیادی مقصد ہی عبادت ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ آخری بات یہ کروں گا کہ آج یہ رات ہمیں اس طرف بلاتی ہے کہ ہم اللہ کے حضور توبہ و استغفار کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، قرآن پاک کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں، کسی کا حق کھایا ہے تو اس کا حق اس کو لوٹائیں، اس کے ساتھ آپس میں باہمی محبت، اتحاد اور اتفاق سے رہیں، اور اپنی فرسٹ اور ٹاپ موسٹ پرائیورٹی اللہ تعالیٰ کو اگر ہم بنا لیں تو ہم کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں۔ بہت، اور یہ کہ اسے پورے ذوق و شوق کے ساتھ گزاریں، اور اپنے جو فیلو ہیومن بینگ ہیں، مسلمان ہیں، انسان ہیں، فلسطینی ہیں، کشمیری ہیں، جو بھی اس وقت مصیبت میں ہیں، ان کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ ایسے ہی اپنے دونوں مہمان گرامی کا ناظرین شکریہ ادا کرنا چاہیں گے جنہوں نے بہت کچھ ہمیں بتایا، اور ان سے بہت کچھ سیکھنے کا ہمیں بھی موقع ملا۔ جانے کا وقت ہے، جاتے جاتے سید ذیشان بخاری صاحب سے گزارش کہ آپ اختتامی کلام پیش کریں۔ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ اے عرض پاک تجھ کو مبارک کے تیرے پاس، اے عرض پاک تجھ کو مبارک کے تیرے پاس، پرچم نبی کا چاند ستارہ علی کا ہے۔ تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تجھ پر کرم نصیر جے سارا علی کا ہے، تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے۔ منظر فضائے دہر میں سارا